بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کی پڑھائی کریں گے۔ قریش کی مخالفت۔ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی اور شرک سے منع فرمایا تو وہ بھڑک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور کچھ کافروں کے ساتھ مل کر اونٹ کی اوجڑی لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دی۔ یہ دیکھ کر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل ایمان کے ساتھ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ اسلام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کفار نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی جسمانی ذہنی تکلیفیں پہنچائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے کام سے روکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محترم چچا سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ثابت قدمی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے پر امیہ غضبناک ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر آوارہ لوگوں سے کہتا انہیں گھسیٹتے پھرو۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتا، تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھوا دیتا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد یعنی اللہ ایک ہے کے علاوہ اور کوئی بات نہ نکلتی۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم امیہ سے آزاد کر کے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو ابو جہل تپتی دھوپ میں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر سزائیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر حوصلہ دیتے اور فرماتے، اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے اس تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو قریش دھڑکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا اور ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے۔ ان کی پشت جلنے سے داغدار ہو گئی تھی۔ ان سب تکالیف اور ظلم و ستم کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرہ بھر کمی نہ ہوئی۔ بچوں، اب یہ آپ نے پڑھنا ہے آگے کہ قریش کی مخالفت کے اسباب کیا تھے، وہ کیوں مخالفت کر رہے تھے۔ آگے آپ نے پڑھائی کرنی ہے قریش کی مخالفت کے اسباب دھیان سے، اچھے طریقے سے۔ اللہ حافظ۔